اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی۔ واقعہ ایسا تھا، خندق ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، ایک کھائی کھودی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے، شہر میں تہس نہس کریں گے، بربادی کریں گے، باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے۔ جنگ ہوگی، کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دیکھنے عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا۔ یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی۔ اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے۔ صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے۔ ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا۔ 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے، ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ دوسری ماری، پھر کہا الحمدللہ۔ تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور، ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی، آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری، میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا ہے۔ کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی۔ دوسری کدال ماری، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے۔ بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے، بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا، اور اسی وقت ایران کے، ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ، استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا، اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا۔ جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے، آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں، آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں۔ اب یہاں پر جو معجزہ ہوا، ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا، دوسری بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے، وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کیوں باندھا جاتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے، بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے، اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے۔ یہ اس وقت معمول رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے۔ ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو۔ انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، جو کا آٹا ہے، اس کی چند روٹیاں بنیں گی، 4 یا 5 روٹیاں بنیں گی، اور ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا ہوگا، بس اتنا ہے۔ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں۔ کہا اتنا ہی ذبح کر، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، اور میں رہوں گا، میرے گھر والے رہیں گے، کھلا دیں گے۔ وہ آئے، کان میں آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, ہم نے ذبح کیا ہے, تھوڑا سا آٹا ہے, آپ ابو بکر عمر گھر پر تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی. کہا جابر جاؤ تم کھانا بناؤ, لیکن جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے. ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ, جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے, چلو. جابر کے گھر میں دعوت, 1500 صحابہ تھے, 1500 صحابہ. حضرت جابر گھبرا گئے, دوڑتے ہوئے آئے, اپنی بیوی سے کہا اے خاتون بڑا غضب ہو گیا, میں نے 3 کو دعوت دی تھی, حضور نے 1500 کو بلایا ہے. ان کی شریک حیات ایک صحابیہ تھی, توکل کے اعلیٰ درجے پر تھی, پوچھتی ہیں اے جابر آپ نے بلایا ہے یا رسول اللہ نے بلایا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بلایا, رسول اللہ نے بلایا ہے. کہتے ہیں پھر فکر چھوڑو, جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے, جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے. ہم کو اس بات کی کیا فکر ہے, ہمیں تو کھانا بنانا ہے, وہ آئیں گے, جس کو انہوں نے دعوت دی وہ کھلائیں گے. ہم نے 3 کو دعوت دی, ہم 3 کو کھلائیں گے. رسول نے جتنوں کو دعوت دی وہ ان کو کھلائیں گے. یہ خاتون کا عقیدہ دیکھیں, صحابیہ ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میرے آقا تشریف لائے, گھر میں بیٹھنے کی جگہ بھی 10 لوگوں کی تھی, 10 لوگ بیٹھ سکتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہانڈی کو جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی کہا اس کو اتارنا نہیں, اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا اور اس کے بعد فرمایا نکال کر دیتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں 10-10 لوگوں کا کھانا نکالتا تھا, روٹیاں دسترخوان پر بچھائی جاتی تھی. شام ہو گئی, 1500 صحابہ کھا لیے, ابھی میری ہانڈی میں آدھا کھانا باقی ہی رہا. یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. رزق میں وسعت اور برکت صرف لعاب پاک سے. جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنے گھر کی ہانڈیوں میں تھوک کے دکھائیں, تمہارے گھر والے نہ کھائیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعاب لگا دیں, 1500 جلیل القدر صحابہ کھائیں گے بھی اور ہانڈی میں بچا بھی رہ جائے گا. عزیزان گرامی, برابری کا دعویٰ نہ کرو ورنہ تھوکو گے تو مر جاؤ گے تمہارے گھر میں. کبھی زہر نہ ہو جائے تمہارے تھوک میں, تھوکو گے تو بچے مر بھی جائیں گے. بہرحال یہ معجزہ ایک ہی نہیں پیش آیا, 3 معجزے یہاں پر آئے. 3 معجزے حضرت جابر کے گھر میں تنہا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کے لیے آئے بھی. اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہوئی, ان کے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا تھا. ان کے گھر میں حادثہ یہ ہوا, بکری کو ذبح کیا تھا باپ نے, حضرت جابر نے, ان کے 2 بچے تھے. دونوں بچوں نے دیکھا اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو بلایا, آ میں تجھے دکھاتا ہوں ابا بکری کو ذبح کیسے کر رہے تھے. چھری لیا اور چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا, گلا کاٹ دیا. اور جیسی خون نکلنے لگا ماں نے دیکھا, گھبرائی, بچے کو پکڑنے کے لیے کہ چاقو اس کے ہاتھ میں تھی. وہ دوڑتا ہوا چھت پر چڑھا اور پاؤں پھسلا, چھت سے گرا. نیچے گرتے ہی سر پر چوٹ آئی, وہیں فوت ہو گئے. ایک ساتھ 2 بچوں کا انتقال. کس وقت؟ جس وقت حضور کی دعوت گھر میں ہو رہی. حضرت جابر کو معلوم نہیں تھا, وہ کھانا بنانے کا حکم دے کر چلے گئے تھے. یہاں دونوں بچے فوت ہو چکے تھے, لیکن اس وفا شعار خاتون کے جذبے کو ہزاروں سلام. دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھائی, گھر کے ایک کونے میں لے کے آئی اور ان پر چادر ڈال دیا. کہا آج میں نہ روؤں گی نہ چیخوں گی, اس لیے کہ میرے گھر رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. میں اپنے غم کو اس دعوت پر بھاری ہونے نہیں دوں گی. میرے عزیز, کسی ماں کا کلیجہ اگر برداشت کر سکتا ہے اپنے بیٹے کی موت کا غم, تو مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی عورت. یہ وہ عورتیں تھیں جن کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں. یہ خاتون چادر اڑا کر کے دونوں بچوں کی لاش پر رکھی ہوئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں آئے, کھانے کے لیے دسترخوان پر جب بیٹھے, آپ نے لقمے اٹھائے. اس کے بعد حضرت جابر سے کہا جابر تمہارے بچے نہیں دکھتے, کہاں ہیں؟ وہ بیمار تھے. بیوی سے آ کر کے کہا خاتون کہاں ہیں بچے؟ خاتون نے کہا وہ سو رہے ہیں, وہ سو رہے ہیں, آپ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ آئے, کہا حضور وہ آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو ڈھونڈ لاؤ. دوبارہ آئے, خاتون سے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا آپ کو معلوم تھا وہ بیمار تھے. کہاں وہ بیمار تھے؟
کہا اب وہ بہت اچھی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، نہیں اٹھیں گے۔ خاتون یہ کہہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو تک ظاہر نہیں کیا۔ حضرت جابر دوبارہ تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے بیٹوں کے ساتھ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان سے اٹھ گئے، کھانا رکھا ہوا تھا، اندر خود چل کر کے آئے، خود پوچھا کہ کہاں سو رہے ہیں، مجھے بھی دکھا دو۔ حضرت جابر کی خاتون جو تھی، بیوی تھی، وہ اس کمرے میں لے گئیں، لاشوں پر سے چادر اٹھایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھ کر کے دہل گیا، بچوں کی لاشیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب گئے، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا بہت دیر سے ہم تمہارے انتظار میں، اٹھو دسترخوان بچھا ہے۔ دونوں بچے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تم نے سنا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے گھر میں جو فوت شدہ شہزادے تھے انہیں زندہ بھی کیا اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا بھی، اور یہ بچے صرف تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہوئے تھے، پھر ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری میرے آقا کی صحبت میں، اور حدیثیں بھی روایت کی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دو معجزے ایک ہی گھر میں۔ تیسرا معجزہ یہ ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس گھر پر جائیں اس گھر کے رحم و کرم کی باتیں نہ پوچھو، وہاں برکت ہی برکت ہے۔ پورا کھانا کھا کر جب صحابہ چلے جا رہے تھے، ساری ہڈیوں کو جمع کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بکری کھڑی ہو جا۔ بکری اپنا کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ حضرت جابر کو ان کی بکری واپس دی گئی۔ عزیزان گرامی، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناز ہیں اور ان کے انداز ہیں۔ جس گھر میں گئے ساروں کو کھلایا بھی، اور کھلانے والے کے بچوں کو بھی زندہ کیا، بکری کو بھی زندہ کیا۔ تمہارا مال تمہیں دے دیا گیا اور سب کو کھلا بھی دیا گیا۔ رزق میں وسعت و برکت کے ایک دو نہیں بے شمار معجزے ہیں۔